ہوں تو جن گھروں کا تعلق اب مسجدوں کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ ان گھروں پر رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے بازار بھی مسجد کے تابع ہو جائیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں نکلتے، جس نئے تاجر کو دیکھتے تو پوچھتے کیا اللہ کے احکام تم نے سیکھے ہیں تجارت میں، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسی خرید و فروخت کرنی ہے؟ اگر وہ کہتا سیکھے ہیں تو اس کو پھر اجازت دیتے تھے، اور اگر وہ کہتا نہیں سیکھے نہیں میں نئے آیا ہوں، تب پہلے مسجد میں جا کر تجارت کے جو اللہ کے احکام ہیں اس کو سیکھو اور پھر ہمارے بازار میں بیٹھو، تاکہ بازار کا تعلق بھی ہماری مسجد سے ہو جائے اور اللہ ہمارے بازاروں کی حفاظت فرمائے اور اس میں خیر برکتیں نازل فرمائے۔ اسی طرح پہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، یہ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تو بہت ہی خوش قسمت کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے ثواب کو کوئی عمل پہنچ نہیں سکتا، کوئی عمل پہنچ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر تشکیل کیا، اور جب وہ جانے لگے تو رات کا وقت تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ رات کا وقت ہے، کیا ہم ابھی نکل جائیں یا اپنے گھروں میں رات گزار لیں اور صبح کو نکل جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے حکم نہیں کیا۔ اللہ کے رسول فضائل بیان کر کے صحابہ کے جذبات بناتے تھے۔ فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ رات بھی تمہاری جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ اے اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رات ہی کو نکل گئے۔ جی ہاں، کہ گھروں میں جانا تو اللہ کے راستے میں نکلنا بڑی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل فرمایا اور اس لشکر میں اپنے بہت عظیم صحابہ کو اور تعلق والوں کو ان کا امیر بنایا۔ کہا یہ موتا روم کی طرف میں لشکر بھیج رہا ہوں، اس کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں، شہادت کی خوشخبری حضور سنا رہے ہیں، تو پھر جعفر ابن ابی طالب اس کے امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ اس کے امیر ہوں گے۔ اب جعفر ابن ابی طالب کی 28 سے 30 سال کی عمر ہے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بہت پھول جیسے بچے، اور جعفر ابن ابی طالب وہ ہیں کہ مکے والوں کی تکلیف، دعوت اور دین پر آنے کی وجہ سے جو مکے والے تکلیف دیتے تھے، ان کی تکلیفوں کی وجہ سے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ 2 ہجرتوں والے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ گئے تو خیبر کی فتح کے موقع پر جعفر حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملے، اور حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کے قلعے کے فتح ہونے سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا میرے بھائی جعفر کے حبشہ سے میرے پاس آنے سے زیادہ خوشی ہوئی۔ اب ان کے حضور کے پاس آنے سے جتنی حضور کو خوشی، چچا زاد بھائی ہیں اور شروع میں ایمان لانے والے ہیں، بڑی صفات والے ہیں، اور ان کو حضور ابھی تھوڑا عرصہ مدینے میں آئے ہوئے ہوا ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں کہ اس لشکر کے ساتھ جعفر ابن ابی طالب جائیں گے، اور جعفر جائیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں، یہ حضور کی پیشن گوئی اور اللہ کے نبیوں کی پیشن گوئی سچی ہوتی تھی، تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا دیں، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا دیں۔ اور جب یہ لشکر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں اس جنگ میں غزوہ موتا میں زید بن حارثہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد جعفر ابن ابی طالب شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ جو 3 میں نے امیر بنائے تھے وہ تینوں شہید ہو چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا آؤ جعفر کے گھر جائیں جو میرا چچا زاد بھائی تھا، اور اس کی بیوی میری بھابھی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا آؤ ان کے پاس جائیں اور ان کو تسلی دیں۔ اور یہ بات یعنی یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ لشکر کو فتح حاصل ہو چکی ہے اور وہ کامرانی کے ساتھ واپس آ رہا ہے، تو ان کی بیوی وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی خبر لگی تو میں بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے خاوند اللہ کے راستے سے آ رہے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے چھوٹے سگے بھائی ہیں، حضور کو ان سے کتنی محبت ہے، ابھی تو یہ حبشہ کی ہجرت سے یہاں آئے تھے اور اب اللہ کے راستے میں گئے، تو میں یہ امید پر تھی کہ میرے شوہر بھی آئیں گے، تو میں نے اپنے بچوں کو اپنے باپ کے استقبال کے لیے نہلایا اور ان کو کپڑے پہنائے اور ان کے بالوں کو ٹھیک کیا، ان کے سر میں مالش کی، پھر اپنے آپ کو بھی بنایا سنوارا، اور اپنے خاوند کے استقبال کے لیے میں نے آٹا بھی گوندھا اور میں نے تندور بھی جلا دیا کہ اللہ کے راستے سے میرا خوش قسمت خاوند آ رہا ہے، وہ تھکا ہوا ہوگا تو بچوں کو دیکھ کر مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور بھوکا ہوگا میں اس کے لیے روٹی پکاؤں، آٹا گوندنے بیٹھی ہوئی ہوں، اس سے میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو میرے بچے تایا جان آ گئے، تایا جان آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، محبت میں اڑے حضور کی طرف اور وہ سب کے حضور کی طرف. تو حضور بھی بیٹھے اور میرے بچوں کو سینے سے لگایا اور اپنی گود میں بٹھایا اور میں اللہ کے رسول نے میرے بچوں کو چومنا شروع کیا اور دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو میرے بچوں پر گر رہے. ہمیں تو سطح میں آ گئی کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، وہ لشکر تو واپس آ رہا ہے، کیا خبر دیں گے. اور میں بھی بالکل میرے آدھا چل ہو گئے اور میں حیران حواس باختہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول کیا خبر دیتے ہیں. اور تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول نے بتایا، اے جعفر کی بیوی، میرا بھائی جعفر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے. بالکل کس قربانی سے دین پہنچا. تو تیسرے تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے جمعے کے دن صبح صبح لشکر کو روانہ فرمایا کہ جاؤ اللہ کے راستے میں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جمعے کا دن ہے، لشکر تو جا رہا ہے پیدل، آدھے دن میں تو تھوڑا سا فاصلہ طے کرے گا، سواری میری تیار ہے، میں کیوں نہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں اور میں کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھوں، خطبہ بھی آپ کا سنوں اور آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کروں آپ کی زیارت سے. جمعے کے بعد میں چلا جاؤں گا، رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا، اے ابن رواحہ، اس وجہ سے تم رکے، تمہاری جماعت تو جا چکی ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں نکل چکی ہے. تو عرض کیا لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے میں رکا. اللہ کے رسول نے پوچھا کتنا پیچھے رہ گئے؟ آدھا دن. اور اے اللہ کے رسول سواری کو تیز دوڑاؤں گا تو شام تک پہنچ جاؤں گا. انہوں نے تو صرف تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہے، جمعے کی نماز یا جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز فریضہ ادا کیا ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا فرما رہے ہیں؟ اس پر خوشی کا اظہار نہیں فرما رہے کہ میری محبت میرے مسجد نبوی کی جماعت اور جمعہ اور میری قراءت اور امامت کو کی وجہ سے یہ شاہد کا نہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلنے میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا اور اتنے بڑے مقاصد ہیں. فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غزوتهم، جو مجھے چھوڑ کر، میری مسجد کو چھوڑ کر اور میرے پیچھے جمعہ چھوڑ کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لگانے کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہیں، اے ابن رواحہ، ان کا اتنا ثواب ہے، تجھے ان سارے اعمال کا ثواب مل جائے اور پھر روئے زمین کے خزانوں کا تم مالک بن جائے، وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اپنے لیے کوئی باقی نہ رکھے، تب بھی تم ان کے ان چند قدموں کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے. کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلنا بہت بڑی بات ہے. اس لیے فرمایا ایک صبح یا ایک شام دنیا اور اس کے خزانوں سے کہیں زیادہ بہتر. اس لیے بڑے خوش قسمت ہیں بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب ہیں. یہ جماعت جو ہے، جماعت کی صورت میں جائیں گے. اس محنت میں دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے. کیونکہ اس امت کی نقل و حرکت کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا اور پوری دنیا والوں کی دنیاوی زندگی اور قبر کی زندگی اور میدان محشر اور قیامت کی آخر سب جو ہمیں ختم نہ ہونے والی زندگی پر ان کی محنت کا اثر پڑے گا. اس لیے ان کی نقل و حرکت بھی عالمی ہونی چاہیے. ایک ہے نقل و حرکت کے پورے عالم کی نیت کر کے نکلنا کہ اے اللہ ہمارے اس نکلنے سے، اس قدم کے اٹھانے سے ایسا پوری دنیا میں دین کو زندہ فرما. اللہ کے رسول پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے، لیکن ابتدا آپ نے مکے والوں کی دعوت سے کی اور اس میں یا ایھا الناس ان وعد یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مکے والے سامنے ہیں لیکن پوری انسانیت کی نیت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی دعوت کا پہلا قول اور پہلا قدم اور پہلا دین یہ سبب بنا ہے پوری دنیا میں جو ہے تبدیلی کے آنے کا. کیوں یہ دعوت کے بول، اللہ کا پیغام پہنچانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک پہلا قدم بھی اس کا اثر پوری دنیا میں ہوگا. اس لیے بھائی پوری دنیا کی ذمہ داری اور قیامت تک آنے والے نسلوں کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں. اس لیے اپنے آپ کو حوالے کریں، جہاں بھی تشکیل ہوگی وہاں خوشی خوشی جائیں. اس محنت میں، اس میں یہ کام میں مقصود جو کام میں نکل کر جو دنیاوی مزے چھوٹیں گے، گھر کی راحتیں چھوٹیں گی، مشقتیں آئیں گی، وہ مشقتیں مقصود ہیں، ان کو وہ قربانیاں مقصود ہیں، ان سے ہماری تربیت ہوگی. ان قربانیوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرما کر ان کو بھی ہدایت دیں گے اور ان کی نکلنے کو قربانیوں کو ذریعہ بنائیں.
اس لیے بھی نکلنا ہمارا قربانی والا ہو، نقل و حرکت چاہے صحراؤں میں تشکیل ہو، چاہے جزیروں میں تشکیل ہو، اور چاہے پہاڑوں میں تشکیل ہو، چاہے کس کے ساتھ تشکیل ہو، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام جو اسلام سے پہلے اپنی مرضی کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے، تلواریں نکل آتی، گردنیں بڑھتی، لیکن جب تربیت ہوئی اور اس محنت کے لیے نکلے، اے اللہ کے رسول جس کے ساتھ چاہیں جوڑ دیں، جس کے ساتھ جس سے چاہیں توڑ دیں، اور جہاں ہمیں بھیج دیں، اور ہم برق الغماد تک چلتے چلتے اپنی سواریوں کے کھر گھسا دیں اور ان کے کلیجے ختم ہو جائیں، ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا حکم کریں گے ہم تیار ہیں۔ تو ویسے یہ جو جماعتیں جا رہی ہیں تیار ہیں نا انشاءاللہ پوری دنیا میں جانے کے لیے؟ جی ہاں۔ اور دوسرے اجتماعیت کی جو محنت کرنے والے ہیں ان کی محبت مثالی ہونی چاہیے، جیسے فجر کے بعد کہ جب وہ صحابہ کا اسلام جو قربانیوں والا اور اللہ کے دین پر چلتے تھے وہ، اور دنیا والوں کی ان کے دل میں کوئی حیثیت نہیں تھی، تو اس کو جو ہے نمونہ بنایا۔ تو اسی طرح یہ نکلنے والے ان کی اخلاق اعلی اور سب سے بنیادی چیز دل جوڑے ہو، اور دلوں کے جوڑنے کے لیے تواضع، ایثار اور نرمی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا، اے پیارے نبی دین دے کر بھیجا، اور اس دین کے ذریعے بکھری ہوئی انسانیت کو جوڑا، اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہو گئے اور بھائی چارے والی زندگی۔ تو اس دین کی محنت کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے دل کو نرم کیا۔ اگر آپ سخت طبیعت والے ہوتے، بھاری بولوں والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے، تو باوجود آپ کی ان مرتبوں اور فضائل کے صحابہ آپ سے بکھر جاتے۔ تو بھی ہم کون ہیں؟ اس لیے نرمی لانا اور تواضع، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنا کہ میں تو ان کے ساتھ خدمت کے لیے ہوں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا بندہ میرے دربار میں تواضع لائے گا میں اس کو ضرور اونچا کر کے دکھاؤں گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جو اکڑ کر آتا ہے میرا جیسا کوئی، اللہ فرماتے ہیں اس کی ناک کو میں زمین میں ملا کر رکھوں گا اور اس کو گرا کر رہوں گا۔ تو یہ نکلنا اپنے تربیت کے لیے ہے، نرمی ہو ہم میں، ایثار اور ہمدردی ہو، اور صبر ہو، صفات کے یعنی اپنی تربیت کے لیے جیسے کہا تھا کہ پہلا مرحلہ ہے تربیت کا، تو ہماری یہ تربیت، تو اس کے لیے بھائی صبر، مختلف قسم کے طبیعتوں والے ساتھی ہیں اور مختلف جگہوں میں ہم جا رہے ہیں، موسم مختلف ہیں، تو صبر کی صفت پیدا کرنا۔ اصبر علی ما اصابک، جو تمہیں ناگواری پہنچے گی دل میں، یہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اس میں میرے لیے خیر ہے، میری تربیت ہو رہی ہے، تم صبر کرو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہو تو بھائی پھر کسی اور چیز کی کمی رہ گئی؟ اے ابن آدم مجھے تلاش کرو، مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ واعف عمن ظلمک، آج سب یہ لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں دلوں کے سخت ہونے کی وجہ سے اور انتقام کی وجہ سے، ہمارا اسلام کیا چاہتا ہے؟ واعف عمن ظلمک، جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کو تم معاف کرو، اس کو تم معاف کرو۔ یہ معاف کرنا بہت بڑی صفت ہے۔ جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے، بچے اس دن کی ہولناکی سے ان کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے، تو اس دن اللہ کہیں گے کہ اس میدان محشر میں سے وہ لوگ اٹھیں کہ جن کا اجر اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا تھا، تو بہت تھوڑے لوگ اٹھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تم تو جاؤ جنت میں، تمہیں اس قیامت کی ہولناکی، یہاں کی گرمی اور پیاس سے اور دھوپ سے میں ستانا نہیں چاہتا، تم جاؤ جنت میں مزے کرو، تم جنت کی نعمتوں میں جاؤ، اور ان کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ تو پوچھا کہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون لوگ تھے، اور ہوں گے وہ بہت کم اور بہت تھوڑی تعداد میں۔ فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ظلم اور زیادتی ہوتی تھی اور یہ دنیا میں ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور یہ لوگوں کے درمیان صلح اور جوڑنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے یہ کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آج ان کو یہ اعزاز دیا کہ 50,000 سال کا میدان محشر اور وہاں کی سختیوں سب سے بچا کر اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اعفو عمن ظلمک، معاف کرنے کی صفت، اس سے محبتیں قائم ہوں گی۔ واحسن الی من اساء الیک، ہمارا درس اور محنت کا مزاج کہ ہم تو جو زیادتی کرنے والا ہے ان پر احسان کریں۔ تو بھائی اس طرح اپنی ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جماعت سے جڑ کر چلنا ہے، جو ذمہ دار ہے اس کی اطاعت میں اور مشورے سے چلنا ہے۔ اب یہاں سے جانا ہے تو جماعت جمع ہو جائے، اور جمع ہو کر آپس میں کہ بھئی ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس میدان سے جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اس لیے تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے،
اور انسانیت جو ہے دنیا آخرت کی ناکامی سے بچ کر کامیاب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ امت مسلمہ، یہ پیاری امت حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والی بن جائے، اس کے لیے ہم یہ محنت لے کر نکلے ہیں۔ آپس میں مذاکرہ ہو جائے اور دو دو ساتھیوں کی جوڑی بن جائے، اکیلے نہ رہیں، اکیلے نہ رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی کہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے اور وہ دل پر بیٹھا ہوتا ہے۔ جب وہ اکیلا ہو اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو فوراً وسوسے ڈال کر بڑی بڑی خیروں سے وہ محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے دو دو ساتھی کی جوڑی بنا دی جائے، اور بھائی اس میدان سے ہم نکلیں تو پیدل چلیں، اور جہاں سواریوں تک جانا ہے دو دو ساتھی ہو کر نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے سیکھتے سکھاتے چلیں۔ سیکھنے سکھانے میں ایک نیا ساتھی ہو، ایک پرانا ساتھی ہو، پہلے کلمے کو سکھا دیکھ لیا جائے، اور اس کے بعد ایمانیات، اور اس کے بعد بھائی کہ جو دعوت والے اعمال ہیں ان کو سیکھنا، 6 نمبر سیکھنا، دعاؤں کا سیکھنا سکھانا۔ اپنے سکھانے سے جا رہے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ بتائی ہو۔ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حفاظت والے مبارک کلمات اور اللہ سے مانگنا اور دعائیں یہ ایسی ہیں کہ یہ انسان کی زندگی کو محفوظ بنا دیتی ہیں۔ جی ہاں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات بھی ہیں، اور ان کلمات میں قبولیت کی راہ دیتی ہیں۔ اس لیے بھائی ہم ان دعاؤں کا اہتمام، بلکہ مسلمان کو تو صبح سے شام، شام سے صبح ہر عمل کی جو دعا بتائی ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں ان کو سیکھیں، پرانے ساتھی نئوں کو سکھائیں، اور گھروں میں آ کر اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ شیاطین اور وبائیں اور بلائیں اور آتش اور جادو اور نظر ان سب سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ آج کوئی انسان نہیں ان سے پریشان نہ ہو، ایک طرف دین میں نہیں چل رہے اور ایک طرف یہ دعاؤں کا اہتمام نہیں ہو رہا، ہر انسان پریشان ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیوں پریشان۔ تو اس پریشانی کی وجہ اللہ کے دین سے دوری، اللہ کی رحمت کا نہ ہونا، اور جو دعائیں بتائیں ان کا اہتمام کا نہ ہونا۔ اس لیے بھی دعائیں پڑھ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان جب پڑھ کے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہودی کا، تو نے وہ کلمات کہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تیری رہنمائی کر دی گئی۔ اب جب اللہ کی طرف سے رہنمائی کر دی گئی ہو تو یہ بھٹک سکتا ہے؟ وہ خفی کا، اور اللہ کی طرف سے تیری مہم میں کفایت کر دی گئی، اور جب اللہ کفایت کرنے والا ہے تو اس کا کام کیسے بگڑے گا؟ وہ وقیتا، اللہ کی طرف سے تمہیں ساری ناگواریوں اور پریشانیوں سے بچا دیا گیا۔ کتنے بڑے وعدے ہیں۔ وَتَنَحَّى عَنْكَ الشَّيْطَانُ، اور جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے جو تمہیں پریشان اور ناکام اور جہنم میں لے جانا چاہتا ہے وہ بھی جدا ہو گیا۔ تو بھئی یہ دعا پڑھ کے جائیں، اور جا کر جب اسٹیشن پر جائیں یا جو ہے بس اسٹاپ پر جائیں تو دو ساتھی خدمت کے لیے مقرر ہوں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، سیکھتے سکھاتے ہوئے، اور دو ساتھی وہ بس والوں سے بات کریں، گاڑی والے سے بات کریں، اور باقی ساتھی جو ہے وہاں بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر ہم نے ایسے وقت بھی گزارنا، اگر وقت ہے گاڑی کے آنے میں، بس کے آنے میں، تو دو دو ساتھی جو مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے انتظار میں ان کو دعوت دینی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ پوری امت مسلمہ کا کام ہے، ہم نکلے ہی ہیں ہر مسلمان کلمہ گو کو اس محنت پر اٹھانے کی، دو دو ساتھی، اور ہماری دعوت کائنات کا سب سے بڑا پیغام ہے، سب سے بڑا پیغام، اور اللہ نے اس کو آسان کیا۔ ہماری دعوت کیا ہے کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں کامیابی اور خزانے ہیں، اور اللہ سے کامیابی لینے کا راستہ اللہ کا مبارک دین، پاکیزہ زندگی جو حضور لے کر آئے ہیں، اس پاکیزہ زندگی پر آنے کے لیے نبیوں والی محنت کی ضرورت ہے، اور اللہ نے ہر کلمہ گو کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ختم نبوت کی وجہ سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس محنت کو کرنا، اور فضائل سنانے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری کا احساس بھی دلایا جائے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اس کو آمادہ بھی کیا جائے۔ تو وہ کریں گے نا ساتھی انشاءاللہ؟ جی ہاں، اور فضائل بیان کر کے یہ سب جو اتنا بڑا مجمع ہے، فضائل کی بنیاد پر ہم لوگ نکلے ہیں کہ اللہ کیا دے گا، اس لیے ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل کو یاد کریں، اللہ کے وعدے بتلا کر مسلمانوں کو دین پر چلنے اور دین کی محنت پر چلنے نکلنے کے لیے آمادہ کریں۔ اب جب بس آ گئی ہے تو سوار بھی ہم جو ہے آداب کے ساتھ ہوں۔ ایسا پیارا دین ہے ہمارا کہ تھوکنے کے بھی آداب ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے مت تھوکو۔ جی ہاں، پیشاب کرنے کے بھی آداب ہیں۔ جی ہاں، ہر چیز کی آداب، الدین کلہ ادب۔
دین سارا کا سارا سلیقہ اور آداب ہیں اور اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. میرے رب نے مجھے آداب اور سلیقے سکھلائے اور سب سے زیادہ خوبصورت سلیقے اللہ نے مجھے عطا فرمائے. اور آپ کو ہمارا نبی بنایا تو وہ سارے سلیقے آداب ہمارے لیے ہیں، اس لیے بھی ان آداب کو سیکھنا ہے. وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا اور بہت زبردست علم عطا فرمایا. اس لیے جو ہے یہ آداب کا سیکھنا سکھانا. اب دو ساتھی خدمت میں ہیں، وہ جو بس والے ہیں ان سے بات کر لیں کہ بھی ہماری جماعت جہاں فلاں جگہ جاری ہے، یہ ٹکٹ چاہیے. ریل گاڑی ہے تو اس کے ٹکٹ لے لیجیے جائے. ریل گاڑی کے ٹکٹ ہر ساتھی کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں. اور پھر جب سوار ہونے کا موقع آئے تو وہ بھی سنت طریقے پر مسلمان کیا سیدھے پاؤں سے سوار ہوگا، بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوگا، اور سوار ہو کر جب سیٹ پر بیٹھ جائے گا تو سیٹ پر بیٹھ کر الحمدللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور سبحانک انی ظلمت نفسی یہ استغفار 1 دفعہ پڑھے گا. اور جب گاڑی چلنا شروع ہو تو اس وقت کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. کہ ہر وقت اللہ کی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس لوہے والی گاڑی کو یا اس ہاتھی یا اونٹ یا جہاں گھوڑے کو ہماری خدمت میں لگا دیا، ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین. ہم اپنی ذات کے اعتبار سے ان کو قابو کرنے والے نہیں تھے. تو جس اللہ نے اس عمل کی اور امتحان کی جگہ میں اتنی نعمتوں سے نوازا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ہم اس رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اس رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. جیسے ماں کا داخلہ بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے، اور ماں اس کے لیے سفر اور اس وقت کے لیے کچھ گھر سے چیزیں تیار کر کے دیتی ہے، اور وہ بچہ وہاں پر وہ کھاتا ہے تو ماں کو کیسے یاد کرتا ہے، اور اس کا احساس ہوتا ہے کہ جب گھر جاؤں گا تو ماں نے کتنے اچھے کھانے اور کتنی آرام کی چیز میرے لیے تیار کی ہوں گی. تو اللہ بھی ہے، اللہ نے دعائیں ایسی بتائی، اے اللہ جب دنیا میں تیری ایسی نعمتیں ہیں تو اپنے طرف لوٹنے کو اللہ نے بہت دوہرایا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اتنا لوٹنے کو کہ وہ اللہ جو تمہیں بغیر مانگے اتنی نعمتیں دے رہا ہے، جب ہم اس کو خوش کر کے اس کی پسندیدہ زندگی لے کر اس کے نبی کی اداؤں کو اپنا کر اس کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے کتنا اعزاز اور اکرام ہوگا. تو دعاؤں میں بھی اس طرح اشارہ ہے. تو بھئی یہ دعا پڑھ لی جائے. اور سفر کے دوران کیونکہ یہ اعمال دعوت دینا اور سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم اور ذکر اور عبادت میں لگنا اور خدمت کرنا، اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یہ ہماری تربیت والے اعمال ہیں. انہی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں تبدیلی لائیں گے. تو اس لیے ان سفر میں بھی ان اعمال کو کرنا ہے. ہم الگ ہو کر نہ بیٹھیں بلکہ ہمارا بس میں یا گاڑی میں بیٹھنا لوگوں سے مل جل کر ہو. یہ ہمارا لوگوں سے اختلاط والا کام ہے، یا لوگوں سے ملنا ہے، ان کو یہ پیغام پہنچانا ہے. یا جو ساتھی جو بیٹھ اور چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بھائی لوگوں کے ساتھ اخلاق کا برتنا کہ یہ حضور سے یہ نسبت یہ اقران مسلم اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، حضور کی امت میں ہونے کی وجہ سے اس کا اکرام کرنا، اللہ کی نسبت پر جو عمل ہوگا وہ بہت قیمتی ہوگا اور قیامت میں اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے بہت عرصہ ہوا ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ راضی ہوں گے، چلو میں اس سے ملنے جاتا ہوں تاکہ وہ ملاقات سے خوش ہو جائے، کچھ احوال پوچھ لیے جائیں، کچھ اس کی مدد کر دوں. جب وہ اپنے گھر سے چلتا ہے تو حدیث پاک میں ہے اللہ اس کے جو ہے پہلے زمانے کا واقعہ کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملنے چلا اور اسی نیت سے چلا تو اللہ نے اس کے راستے میں گھاٹ میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا. اب یہ مسلمان جب اس کے پاس سے گزرا تو اس نے انسانی شکل ویسے کہاں جا رہے ہو؟ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کوئی قرضہ اپنا وصول کرنا ہے کہ نہیں، اس کا کوئی ایک ادا کرنا ہو کہ نہیں، یا کوئی اور جذبہ کہ نہیں اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، اس سے ملوں گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے.
تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ طب یہ چند قدم جو تو نے اٹھائے اللہ کی نسبت پر اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے، اللہ نے تجھے پاکیزہ کر دی، وطاب ممشاک، تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہو گیا، اور چند قدم پر اللہ نے جنت کا ایک ٹھکانہ اور محل تیرے لیے تیار کر لیا۔ دنیا کے 4 مرضیں 120 گز اور 500 گز اور 1000 گز کی یہاں مکانات بنانے میں دنیا کو زندگی کا سرمایہ خرچ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نسبت پر یہ اعمال اتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے تیرے اس ملنے کی جانے ابھی پہنچا نہیں، چلنے کی ایسے جنت کا ٹھکانہ اللہ نے بنا دیا۔ اس لیے بھائی مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا اور ان کو بٹھانا، اخلاق سے پیش آنا، اور جب سفر شروع ہو تو اللہ کے راستے سفر میں بھی یہ اعمال کرنا۔ سب سے پہلے دعوت دینی کہ جو دوسرے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دعوت دینا، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بس فوراً دعوت کے بات شروع نہیں کرنی، پہلے تعارف کرانا ہے، اس کو مانوس کرنا ہے، اور اپنا ہمدرد ہونا، خیرخواہ ہونا اس کو سمجھانا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، کہ اگلے کا مزاج پہچانے، دینی سطح پہچانے، کون سی بات اس کو فائدہ دے گی۔ جب ہم اللہ کے راستے میں نکل کر بار بار دعوت دیں گے، اللہ یہ ساری حکمتیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اچھے انداز کی نصیحت کے ساتھ کہ دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا، اس کے کیا فوائد ہوں گے اور اللہ کیا انعامات دیں گے، ان کو بیان کر کر کے اللہ کی طرف بلانا۔ ہاں، اللہ خود جو رب العالمین ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، وہ قرآن پاک میں ہمیں احکام دیتے ہیں تو فضائل کے ساتھ۔ جی ہاں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، نماز خشوع سے نماز پڑھنے والے دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابی کو لے لے۔ تو اس لیے ہم نے فضائل کے ساتھ کہ جب اس سے یہاں سلام کریں اور بات کریں، اور بات کیا نام ہے، کہاں سے آئے، 2-3 باتوں میں پتہ لگ جائے گا کہ اس کی دینی سطح کیا ہے، اور پھر یہ بھی پوچھ لیا جائے کتنا سفر ان کا ہمارے ساتھ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، پورا گھنٹہ ہے، 10 منٹ ہے۔ ہماری یہ بات جہاں سب سے بڑی ہے، اتنی اللہ نے آسان کی ہے، چند منٹوں میں بھی دوسروں کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ اذان، یہ اذان کے کلمات، یہ پوری دعوت ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا اور اللہ کی وحدانیت کو، کہ وہی معبود ہے، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، وہ ہمارے الہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کامیابی بتلانا اور دین میں کامیابی بتلانا، یہ ہماری دعوت کا خلاصہ ہے۔ تو بھائی چند سیکنڈوں میں، چند منٹوں میں بھی ہم سمجھا سکتے ہیں۔ مسجد میں اعلان کرنے والا ہماری بات کا خلاصہ کہتا ہے، بھائیو ذرا غور سے سنو، میری اور آپ کی بلکہ سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی، سارے مسائل کا حل، ساری پریشانیوں سے بچنا، اللہ کی مدد اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ اور یہ اللہ کا مبارک دین یہ زندگیوں میں نبیوں والی محنت سے آتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ محنت اس امت کے ہر کلمہ گو کو دی ہے۔ ابھی کتنا بڑا اعزاز ہے، تو اس کے بارے میں بات چیت تفصیل سے ہوگی، آپ تشریف رکھیں۔ تو اللہ نے اتنا آسان کیا، چند منٹوں میں ہمارا اعلان کرنے والا یہ بات سمجھا دیتا ہے، اور متکلم 2-3 منٹ میں بات کو کر دے گا۔ بھائی اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بڑا کلمہ عطا کیا، اور اس کلمے میں ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ تو ہمارا الہ ہے، اور الہ وہ ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جائے۔ اس لیے اے اللہ تیری چاہتوں کو تیرے نبی کے طریقے پر پورا کریں گے، اس میں ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے پر چلیں گے، اللہ ہماری دنیا آخرت بنائیں گے۔ اب اس وعدے پر چلنے کی استعداد ہم میں دین کی محنت سے آئے گی۔ مسجد میں بات چیت ہو رہی ہے، آپ تشریف لے چلیں، کتنا بڑا پیغام اس نے دے دیا۔ تو بھائی سفر کرتے ہوئے بھی ہر ساتھی جو نئے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دعوت دیں، اور سفر اگر لمبا ہے، دعوت دینے کے بعد پھر ایک پرانا اور نیا ساتھی ہے، تو سیکھنے سکھانے میں، تعلیم و تعلم میں سب سے پہلا کلمہ طیبہ کا ٹھیک ہونا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے الفاظ، مخارج اور اس کے معنی
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر بھائی ایمانیات کہ ہمارے ایمان کن کن چیزوں پر یقین، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا ہے اللہ پر کہ وہی اکیلا ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایمان لایا ہے فرشتوں پر، اللہ کی مخلوق ہے، نور سے بنائے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وحی لانے والے فرشتے ہیں، ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بارش ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے۔ دنیا کے نظاموں پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے، اور وہ ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کام کے لیے اللہ نے لگا اس میں لگے ہوئے۔ اللہ کی کتابوں پر کہ اللہ نے انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے آسمانوں سے کتاب اتاری۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں پر وحی لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے سب سے بڑی کتاب قرآن عطا فرمایا۔ اور اللہ کے رسولوں پر کہ انسانیت کو پیدا کر کے دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، دنیا کے کام کاج تو یہ اپنی سمجھ سے کر لیں گے، وہ تو جانور بھی اپنا کھانا پینا، اپنا گھر بنانا، بچوں کو پالنا، یہ سمجھ تو اس کی بھی ہے، لیکن یہ انسان اللہ کو پہچانے، اللہ کی چاہت پر چلنے والے بنے، اس کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے۔ جو انبیاء آئے وہ برحق ہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم تو ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، تو تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ والیوم الآخر، اللہ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، ہمیں ایک زندگی دی، دین دیا، اور ایک آخرت کا دن ہے جس میں حساب ہوگا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور دوبارہ جس اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، جی ہاں انسان بنے، ایمان والے بنے، متقی بنے، علماء بنے، دنیا کے بادشاہ بنے، انجینئر بنے، اللہ نے ہمیں وجود دیا، تو وہی اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، یہ خرب انسان، ان کو پیدا کرنا اور دوبارہ ان کو مار کر ان کے جسموں کو مکمل کر کے دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے ایک انسان کو زندہ کرنے اور مارنے اور زندہ کرنے کی طرح ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اللہ تمہارے خالق اور مالک ہیں، اللہ نے دین اتارا، مجھے رسول بنا کر بھیجا، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس زندگی کا حساب ہوگا، اس لیے اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور دین کے مطابق گزارو۔ تو کافروں کی سمجھ میں نہ آئے، حالانکہ وہ دنیا کے اعتبار سے بڑے سمجھدار، سردار، بیت اللہ کی خدمت کرنے والے، لیکن یہ عقل اتنی چھوٹی ہے، اللہ کا دین عقل کے بعد شروع، عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اللہ عقل جہاں انسانوں کی عقل ختم ہو وہاں اللہ کے دین کی ابتدا۔ تو دوبارہ انہیں کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ تو جو ہم نے قبروں میں دفن کیے وہ تو مٹی بن گئے، اور وہ تو خاک میں مل گئے، ان کا نام و نشان نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک کافر ابئی غالباً تھا، وہ جو ہے وہ آیا اور ایک کو ہڈی ملی، بھربھراتی ہوئی کسی ویرانے سے، اور حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کی چٹکی لی اور یوں اس کی خاک اڑائی، کہا من یحیی هذه العظام وهي رمیم۔ یہ کیسے بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ تو مٹی بن کر مٹی بن رہے ہیں۔ اللہ نے فوراً اتارا، اے پیارے نبی کہہ دیجیے قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم۔ جب یہ تھا ہی نہیں ذرات کی شکل میں بھی، جب جس اللہ نے اس کو آدم سے وجود دیا تو وہی دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، اور اس کو سب پتہ ہے کس کے جسم کا کون سا ذرہ کہاں کہاں موجود ہے، اللہ ان کو جمع کر دیں گے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، زمین کو دوبارہ پیدا کرنا اور اس میں انسانوں کے جسموں کو مکمل کرنا، اور زمین سے انسانوں کے جسموں کو اٹھانا اور ان میں روحوں کو سور پھونکوا کر روحوں کو ڈالنا اور میدان محشر میں ان کو جمع کر لینا، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی قدرت والے ہیں، یہ سارا نظام اتنی دیر میں کر دیں گے جتنا تمہارا آنکھ کو جھپکنا اور کھولنا ہے، بلکہ اس سے تھوڑے وقت میں ہم یہ سارا نظام قائم کر دیں گے۔
اللہ ایسی قدرت والے. تو والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ایمان والے کے لیے سب سے بڑی اطمینان کی چیز کہ جو میرے ساتھ ہوا یہ اللہ کی تقدیر سے ہوا. میں ایمان اور اعمال پر ہوں تو ناگواری میں بھی خیر ہے اور اللہ نے خوشی دی ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا کے مطابق میں نے اس کو استعمال کرنا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اعلان ہے اللہ کا، تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم میری نعمتیں چاہے وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، دینی ہو، مادی ہو، ان پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری پکڑ بہت سخت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ایمان والا وہ کسی حال میں اس کا ہر سانس یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اس کے دل میں ایمان ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے احکام ہے. ناگواری ہے تو وہ صبر کرے گا، اور نعمت ملی ہے تو اس کا شکر ادا کرے گا. جی ہاں، کہ جیسے ایک آدمی کو وہ جا رہا ہے سڑک پر اور اس کا کوئی دوست آ رہا تھا، اس نے گاڑی روکی کہ اچھا ہوا تم یہاں مل گئے، کیا بات ہے کہ میں تمہارے لیے بڑی بہترین گھڑی لایا ہوں اور یہ لو گھڑی اور پہن لو ہاتھ میں. اب وہ کہیں میرا تو وہم و گمان بھی نہیں، سرے راہ چلتے ہوئے دوست نے روکا، اس نے گھڑی دی. اب وہ گھڑی جو پہنے ہوئے ہے وہ چل رہا ہے تو بھی اپنے دوست کا خیال ہے، کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو بھی اپنے دوست کا خیال ہے، اور جو ہے وہ گھر میں پہنچا ہے اور دکان پہ بیٹھا ہے جب گھڑی دیکھتا ہے دوست کا خیال. تو ایک گھڑی دینے والے کا خیال انسان اتنا رکھتا ہے تو وہ اللہ جس نے ہمیں انسان بنا کر ساری نعمتیں دی، تو بتائیے بھائی کبھی اسے غافل ہونا چاہیے. اور ہم اپنے دل کو دیکھیں کیا حال ہے کہ نماز اتنا ہم گر گئے، اتنا اس کو بھلا دیا کہ وہ اپنے گھر میں اذان کے ذریعے بلواتا ہے. ہم وضو کر کے آتے ہیں اور مسجد کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر دنیا کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں تو بھی دنیا کا خیال. کہاں ہم پہنچ گئے؟ ایک گھڑی ملنے پر، ایک قلم ملنے پر، ایک موڈے ملنے پر کتنے دنوں تک ہم، اور جب تک وہ موڈے پڑے ہوئے ہیں بھائی تمہیں جب بھی میں دیکھتا ہوں میرا دوست یاد آ جاتا ہے. وہ ایک انسان ہے، اس نے کسی غرض کے لیے دیے ہیں اور وہ اللہ جتنے اتنی نعمت، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کو اتنا بیان کرو، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی ہمارا دل اللہ سے غافل نہ ہو. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد تو رکھو تو میں تمہیں نہیں بولوں گا. وادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہیں عطا کروں گا. تو اس لیے بھائی یہ جو ہے اللہ ایمان والا، تو پھر جب جا رہے ہیں راستے میں سیکھنا سکھانا ہو، اور سیکھنے سکھانے میں یہ ایمانیات ہیں، اور نمازوں کو وضو اور نماز اس کو بھی پرانے ساتھی نئے ساتھی کو سکھا دیں. اور اس کے بعد ہم نے جو یہ اعمال دعوت کیسے دینی ہے، ہم نے تعلیم میں کن آداب سے بیٹھنا ہے، ہم نے گشتوں میں کن آداب سے جانا ہے، یہ آداب ہم ایک دوسرے کو سکھلائیں. اور پھر جو وقت ملے تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں. یہ تو زبان کا ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ، ورنہ دل کا ذکر تو کبھی بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو. نماز کا وقت ہے، جی ہاں، روزے کا وقت ہے، حج کا ایک وقت ہے، لیکن ذکر کا کوئی وقت نہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے میرے بندو ہر وقت مجھے یاد رکھو، اور جو مجھے یاد رکھے گا میں تمہیں یاد رکھوں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، دیکھو مجھے یاد رکھو اور میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری ادا نہ کرنا، ناشکری پر میرا بہت غصہ اور نعمتوں سے محروم ہو جاؤ. تو ذکر کرتے ہوئے جانا ہے، دعا کرتے ہوئے جانا ہے، کیونکہ جانا ہے ہم نے علاقوں میں اور دعوت دینی ہے. گاڑی سے اترے، بچے اترے اور بچی کی طرف جا رہے ہیں. اب چلنے میں اگر پیدل چلنا نصیب ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان، اس کے لیے اللہ نے براق سواری بھیجی، اور براق سواری کی اس کا قدم جہاں نظر جائے وہاں تک، اور آن کی آن میں بیت اللہ تک پہنچے اور 7 آسمان اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام، اے کملی والے آپ پہاڑی سے اتریے اور لوگوں کے پاس جائیے، تو آپ پیدل جا رہے ہیں اور مکی کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں اور طائف پیدل جا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو پیدل لے جا، اللہ کا پیغام لے کر جانا.
تو جیسے عرض کیا کہ اس راستے کی مشقتوں پر جب ہم آئیں گے وہ تو ایک ایک قدم پر اللہ عطا فرمائیں گے، اور قدم تو بہت بڑی بات ہے، قدم پر پڑنے والے غبار کی وجہ سے اللہ جو مشقت اور ناگواری، اس غبار کی ہم بغیر احساس کے یہاں بیٹھے ہوئے کتنا غبار جمع ہوگا، اب گھر جائیں گے اللہ کے راستے میں جائیں گے، مسجد میں بھائی نہا دھو لو، بڑا غبار جم گیا، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے فضل فرماتے ہوئے بارش کر دی اور یہ مٹی جم گئی، لیکن تھوڑی بہت غبار اور فضاؤں میں غبار ہے، اس غبار کی قیمت کتنی ہے؟ چاہے میدان میں بیٹھے ہیں، چاہے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، جن جسموں پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ گئی، جہنم کی آگ تو ان کو کیا لگے گی، اللہ نے جہنم کا دھواں بھی ان پر حرام کیا ہے۔ یہ ہمارے ذات میں کوئی معمولی ہے، اللہ کے لیے بیٹھے، سب سے بڑی ذات ہے، اس کے دینے کے دہانے بہت بڑے ہیں، دو ان سے۔ اور ایک روایت میں ایک عالم نے بتایا تھا کہ قیامت میں جب لوگوں کو جہاں عرش کے نیچے اور ممبروں پر دکھایا جائے گا اور وہ اعزاز میں، اور وہ جب بیٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور عرش کے سامنے بیچ میں مجھ کے پیلے ہیں، اور عرش سے کیا بہترین ہوا چلے گی، کتنی آرام دہ اور خوش کرنے والی ہوا، اور وہ اس مجھ کو اڑا کر ان کے جسموں پر ڈالے گی۔ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ اعزاز اکرام کس چیز کا، جو اتنا مجھ کو ڈالا گیا، اللہ نے خوشبو کا، آدمی جاتا ہے تو خوشبو لگا کے جاتا ہے تاکہ سب سے پہلے جو آدمی ملے تو ماشاء اللہ کون سی خوشبو لگائی ہے آپ نے، تو مجھ ڈالا جائے گا، وہ پوچھیں گے یہ مجھ کیا ہے، اور اس سے کہیں گے جو اللہ کے راستے میں نکلے تھے اور اللہ کے راستے کا غبار تمہارے جسم پر پڑا تھا، تم تو نہائے دھوئے اس کو بہا دیا، لیکن وہ اتنا قیمتی تھا، ان مٹی کے ذرات کو اللہ نے جمع کیا اور مشک بنا کر تم پر ڈالا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو جو بھوکا ہونے سے اللہ کو مجھ سے زیادہ پسندیدہ، اس راستے کے فضائل وہ ہم گن نہیں سکتے، اللہ اس کی قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھی پیدل چلنا، اب بستی میں جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ساتھیوں کو جمع کر لینا، پھر مذاکرہ کرنا، یاد دہانی بار بار کرانی ہے، کہیں شیطان ناشکری والے الفاظ نہ کہلا دے، یہ تھکن، یہ دھوپ، یہ درد، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور انسانوں کے لاکھوں انسانوں کی جہنم کی تکلیفوں اور بھوک اور پیاس سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ اس لیے پھر مذاکرہ ہو گیا، اس بستی مسجد میں جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بستی ہے، اس مسجد میں حضور کی مسجد والے اعمال زندہ ہو جائیں، اس بستی والے محلے والے جن میں سے ہر ایک بچہ مرد اور عورت حضور کی فکر والا، حضور کے مقصد والا، حضور کی محنت کو کرنے والا بن جائے، دن میں نیت کر کے جہاں سے جایا جائے، پھر دعا بھی ہو جائے، اور دعا کرتے ہوئے جو لوگ وہاں سے گزرے ہیں ان کو بھی دعا میں شریک کر لیا جائے، ان کے سامنے بھی آئے کہ یہ 10-12 آدمی بستر اٹھا کر جو آ رہے ہیں کس لیے، یہ ہمارے اس نفسہ نفسی کے زمانے میں اور اس پریشانیوں کے زمانے میں یہ گھروں کو چھوڑ کر نکلے ہیں، اور ہماری ہمدردی اور خیرخواہی اور ہمیں جو ہے اتنے اونچے منصب پر کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ ہمارے نمائندے بنیں گے، ان کے دلوں میں اللہ ہماری محبت ڈالیں گے، ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ ہمارا پیغام وہاں پہنچا دیں گے، تو اس لیے ان کو ساتھ کرنا، اور پھر دعا میں آنسو بہے، اور ہماری دعا بھی رہے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما، اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ناکامی سے بچا لے، اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے، اور پھر ان بستی والوں کے لیے دعا، اور ہم تو نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو ان کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو ان کے گھروں میں مذکورات ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اب کتنی زیادہ اپنائیت اور ہمدردی خیرخواہی دعائیں ہیں وہ سنیں گے تو ہمارے جو ہے نمائندے بن کر ہم سے پہلے پہنچیں گے۔ اگر راستے میں چلیں تو راستے کے آداب تو ایک طرف ہو کر چلیں، اگر راستہ کھلا ہے تو دو ساتھی ہوں، اگر راستہ تنگ ہے تو ایک ساتھی ہو جائیں، نظروں کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ دل میں اللہ کو سمانا ہے، اور شیطان گھات میں لگا ہوا ہے، یہ نظر شیطانوں کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور کس چیز کو دیکھے گا، نکلا اللہ کے راستے میں ہے، اور سالوں کی غفلت اور تہوں کو نکالنے کے لیے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دعا کرتے ہوئے جا رہا ہے، بلڈنگ دکھا دی سب ختم، اب اسی بلڈنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی گاڑی دکھا دی تو سارا اللہ کا دھیان ختم، اور اسی گاڑی کی طرف، اور پھر نماز میں بھی ان چیزوں کا دھیان، تو شیطان نظر کے ذریعے ہمیں کتنا دور لے جاتا ہے۔ جی ہاں، کوئی فلک دکھا دی، کوئی منظر، اس لیے نظروں کی حفاظت کرنی،
اور ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی ان چیزوں کی عظمت اور بڑائی آئے اور پھر اس کی طرف متوجہ ہونے لگے اللہ کے دھیان کو چھوڑ کر اس کی طرف، تو فوراً استغفار اور توبہ کریں اور اس چیز سے توجہ ہٹائیں اور کہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت چند سالوں پہلے یہ سب کچھ مٹی تھا اور چند سالوں بعد پھر سنرات بن کر مٹی بن جائے گا، اللہ نے اس کو فنا کے لیے بنایا ہے، اس طرح اس چیز سے اپنی نظر ہٹائیں۔ اور جب مسجد میں داخل ہوں اور مسجد سامنے آ جائیں تو مسجد اللہ کا گھر ہے، تو بھائی مسجدوں میں ادب سے داخل ہونا، مسجدوں میں عظمت کے ساتھ داخل ہونا، جماعت داخل ہونے سے پہلے ٹھہر جائے اور اس بات کا استحضار یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس میں فرشتے ہیں۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب جو دین ہمیں جو ہے پیشاب اور پاخانہ کرنا، پاکی حاصل کرنا، اس کے طریقے بتلاتا ہے، اس میں مسجد میں داخل ہونے کے آداب بھی بتلائے۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کے آداب جہاں مسجد کی عظمت کو دل میں لے کر اب جب آپ چلے سیڑھیوں پار سے ایک نشان ہوتا ہے کہ جہاں تک یہ مسجد کے باہر کا جوتیوں کا حصہ ہے اور یہاں پر مسجد کا حصہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان آداب سے داخل ہو گئے۔ اب آپ وہاں کھڑے ہو گئے تو پہلے الٹے پاؤں سے جوتی نکالیں، یہ تک ہمارے دین میں تعلیم ہے اور یہ بچپن سے تعلیم ماں اور باپ سکھاتے ہیں۔ دل وہ تو ماں کی گود سے بچے کو ملتا ہے، ایمانی بول ماں کی گود سے، دعائیں ماں کی گود سے، نماز باپ سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔ تو بائیں جوتے کو اتار کر جوتے پر رکھنا، پاؤں کو نکال کر بائیں جوتے پر رکھنا، پھر دائیں پاؤں کو نکال کر دائیں پاؤں کو مسجد میں رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کھانے پینے اچھی چیزیں ان کی عادات بھی سکھائے، ناک صاف کرنا ہو، جھاڑنا ہو اور سنجا اور پاکی حاصل کرنی ہو، اس کے لیے الٹا ہاتھ ہے، اور کھانا کھانا ہو اور جو ہے کپڑے پہننے ہو، تنگی کرنی ہو، مسجد میں داخل ہونا ہو، اس کے لیے اللہ نے دایاں ہاتھ رکھا۔ کتنی باریک اور نفیس تربیت ہے اسلام میں۔ تو دائیں پاؤں کو مسجد میں رکھتے ہیں اور ویسے نہیں داخل ہونا، اللہ کی عظمت، بسم اللہ، میرا یہ اللہ کے گھر میں داخل ہونا اللہ کی توفیق سے ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کا ذکر، ان کے لیے درود سلام اور درود اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر، اور پھر اللہ سے دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کوئی مسلمان اس کا اللہ سے کتنا تعلق، کوئی ایسی گھڑی نہیں کہ جس میں دعائیں اور اللہ کا ذکر نہ، اگر مسلمان اس پر آ جائیں تو کتنی رحمتیں اللہ کی۔ اور مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنا جو سامان ہے اس کو مسجد کے کونے میں رکھ دیں اور ترتیب سے رکھ دیں اور چادر اس پر ڈھک دیں، اور اگر خدمت کا سامان ہے تو اس کو مسجد سے باہر، اور خاص طور پر کچے پیاز اور لہسن اور گیس والا چولہا اور مٹی والا تیل بتیوں والا چوڑا، ایسی چیزوں کو مسجد میں لے کر نہیں جانا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو نفیس انسان ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے گھروں میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ کے گھر اور پھر وہاں تو فرشتے ہیں، ہم تو جو ہے مٹی کے بنے ہوئے گندگی کا مجموعہ، ہمیں ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے نور سے بنے ہوئے ان کی صحبت نصیب ہوگی، وہ ہمیں ڈھانپیں گے، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو ان کو اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کی صحبت کے لیے اس لیے چیزیں لے کر نہ جائیں، اور سب سے پہلے میں سریا وضو کر کے 2 رکعت ہر ساتھی اللہ کی طرف مشغول کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ صحیح طرح سے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر مسلمانوں کے پاس جانا ہے، ان تک ہمیں آداب کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دل ہمارے بھی ان کے بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہمارا یہ نکلنا، دعوت دینا ان کے نکلنے کا ذریعہ بن جائے، اور وہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور دین کا سلسلہ چلے۔ میں تو قبر میں چلا جاؤں گا، لیکن مرنے کے بعد بھی اس محنت کی برکت سے میرا اعمال کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ وہ سودا ہے، یہ وہ تجارت ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں ایمان والوں کو اس امت کو بتلائی ہے، اور ایمان والوں کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتلاؤں جو دنیا آخرت کی مصیبتوں پریشانیوں سے تنجیت من عذاب علیم، دردناک عذاب سے تمہیں نجات کے دنیا کی ساری پریشانی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان کو کمال سے شامل کرو، اور اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ تجارت ہے جو اللہ نے بتلائی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑھیا اور سب سے فائدہ مند اور پائیدار نفع دینے والی چیز یہ تجارت۔
لیے بھی ہماری تجارت سودا وہاں چل جائے اور لوگ دین کی طرف آ جائیں، اس کے لیے نفل پڑھنا اور دعائیں مانگنا، کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ پہلے اللہ کے دروازے کو کھٹانا، وہاں درخواست دینا اور مطلب کر کے پھر سارے ساتھی جمع ہو گئے۔ جیسے اللہ نے یہ سب سے طاقتور محنت دی ہے ہماری تربیت کے لیے، اسی طرح اس محنت کو محفوظ کرنے کے لیے اور کام کرنے والوں کی سمجھوں میں برکت ہو، ان کے لیے راہیں کھلیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوں، اللہ نے مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ علم والے، پوچھا تو جب جاتا جب سب برابر ہوں، ان کے سامنے کچھ چیزیں مخفی ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تربیت ان کے ذریعے ہو رہی، لیکن حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ ہوں فی الامر، اے پیارے نبی آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجیے۔ حضرات یہی فرماتے ہیں کہ امت کو مشورے کی پر قائم کرنے کے لیے، کیونکہ جو مشورے والے امرهم شورا بینہم، یہ بہت بڑی صفت کہا، جب تمہارے معاملات مشورے سے ہوں گے، ہاں اپنے امور کو تم مشورے سے جو ہے تم ادا کرو گے تو تمہیں زمین پر رہنے کا حق، تمہارے بادشاہ اور نگران اچھے لوگ ہوں گے اور امور تمہارے مشورے سے ہوں گے تو تمہارے لیے تمہیں رہنے کا جینے کا حق۔ اور اگر تم اپنی معاملات کو عورتوں کے حوالے کر دو، خواہشات کی بنیاد پر کر دو، اور تمہارے جو ہیں چاہے حکمران وہ ظالم لوگ ہوں اور مال بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جائے، پھر زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، پھر زمین کا نچلا والا حصہ قبر تمہارے لیے رہتا ہے۔ اس لیے جب نافرمانی ہوگی تو موتیں زیادہ ہوں گی، ہاں زکوٰۃ کو روکا جائے گا تو بارشیں بند ہو جائیں گی، اور جب زنا عام اور بیائی عام ہوگی تو بیماریاں ایسی جو کسی نے سنی نہ ہو۔ بہرحال اللہ نے یہ مشورہ دیا ہے تو مشورہ، اس مشورے پر آنا، اس کام کو مشورے کے تابع کرنا، پھر ہم اپنے گھروں میں بھی مشورے کو چالو کریں اور اپنے دنیاوی امور کو بھی مشوروں کے تابع کریں۔ جو مشورہ کرنے والا ہے وہ کبھی محروم نہیں جائے گا۔ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ جو اللہ سے خیر طلب کر لے، دعا مانگ کر کسی کام کو کرے وہ محروم نہیں ہوگا، اور جو مشورے سے کام کو کرے اس کو کبھی ندامت اور شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کبھی مشورے کے لیے جا رہے ہیں سارے ساتھی، مشورے کو اچھا خاصا وقت دیں، کیونکہ کوئی معمولی بات کا مشورہ نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، مقصود تو پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، پوری امت یہاں اس دین کی محنت پر کھڑی ہو جائے۔ باقی جو بستی والے ہیں ابتداء جسے کرنی ہے، اس سب تک کیسے پہنچا جائے اور کیسے ان کو دعوت دے کر جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جائے۔ ہمارا وقت ان اعمال میں گزرے، اتنے طاقتور اعمال ہیں کہ یہ امت کو اکھاڑ دیتے ہیں اور جمود کو ختم کر دیتے ہیں اور امت کو نقل و حرکت میں لے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہدف کہ ایک نقد جماعت بلکہ ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے میں نکل جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہم تو یہ کریں کہ اللہ کے راستے میں جماعتیں چلے اور 4 مہینے کی نکلے۔ اسی طرح مسجد میں ایک مضبوط جماعت مقامی کام کرنے والی بن جائے اور ہر فرد سے ملاقات ہو کر وہ اس دین کے ساتھ محنت کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جائے، اس کے لیے تو مشورہ ہے۔ ذمہ دار ساتھی سب ساتھیوں سے مشورہ لیں۔ مشورے کے وقت حاجی دامان میں فرماتے تھے اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں، ساری انسانیت پر شفقت، کہ اللہ نے ہمیں ایسی محنت دی ہے کہ ساری انسانیت کے لیے اس میں بھلائی ہے، تو پوری انسانیت پر شفقت یہ ہے کہ وہاں ہر انسان تک یہ کام کیسے پہنچ جائے، ہر ساتھی سوچے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ مشورے سے پہلے کسی چیز کو طے نہ کیا جائے اور کسی کی رائے کو حقیر نہ سمجھا جائے، اپنا مشورہ دیتے ہوئے کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے، اس طرح بھائی مشورے سے کام ہو اور پھر جماعت جو ہے پوری بستی میں پھر جائے۔ 2 ساتھی مسجد میں آنے والوں کو سنبھالنے کے لیے اور 2 ساتھی خدمت کے لیے مقرر کر دیے جائیں، کیونکہ خرچہ بھی اپنا، کھانا بھی اپنا، کسی سے ہم نے کھانا نہ دل میں خیال ہو نہ قبول کریں، اپنا ہی خرچہ کرنا ہے۔ 2 ساتھی خدمت میں وہ بھی ایک پرانا ایک نیا چیز سے سکھاتے بھی رہیں اور اعمال میں بھی جتنا ہو سکے وہ شریک کریں، باقی ساری جماعت نکل جائے۔ اب جس مسجد میں آئے ہیں 100% لوگوں سے ملاقات ہو، کہتے ہیں جسے گھر حکم ہے کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، تو بستیوں اور محلوں اور علاقے کے دروازے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہاں کے علماء، وہاں کے دیندار لوگ، وہاں کا مسجد کا امام، اسی طرح متقی اور پرانے ساتھی، ان سے ہم ضرور ملاقات کریں۔ ان کو پتہ بھی نہ ہو اور ہماری جماعت جو ہے وہ فلک ہے، نہیں، افضل یہ ہے کہ ان حضرات کو بتایا جائے اور پھر کوئی بھی بستی کا آج علماء سے ملاقات کریں، پرانے ساتھیوں سے ملاقات کریں، کہ جو ہمارے پاس آئیں اور پھر ہمیں لے کر چلیں، کام کی سطح آگے بڑھے، اور اگر دیکھیں ایک ایک فرد سے ملنا ہے، گھنٹوں ہم ملاقات کریں اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دیں۔
तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब जब اس میں 15-20 منٹ کافی نہیں، جب پورے 100% لوگوں سے ملاقات کرنی ہے تو 3-4 گھنٹے تو ہمارے دعوت میں لگنے چاہیے۔ پھر ہر ساتھی کو انفرادی دعوت دینے کا موقع ملے گا، اس کا اپنا یقین بنے گا، اللہ اس سے راضی ہوں گے، اس کے اپنے اندر دین پر چلنے کی استعداد آئے گی۔ کیونکہ جو اس چیز کی دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں یہ ضرور عطا کروں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ پھر بعد میں آ کر تعلیم، یہ جو ہم گشتیں کی ہیں اور دھوپ اور پیاس برداشت کی ہے، پسینہ آیا ہے اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، ہم نے اللہ کے لیے برداشت کی، ان کو معاف کیا، ان کے لیے دعا کی، اس پر اللہ کیا دیں گے؟ اور ہمارے نبی نے کیسے اس دعوت کو پہنچایا؟ تعلیم میں جب ہم بیٹھیں گے اور اللہ کی دین اور فضائل کو جو سنیں گے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری جو محنت یہ ہمیں کم معلوم ہوگی، اور تعلیم کے ذریعے، تعلیم میں بیٹھ کر فضائل کو سننے کے ذریعے ہمارا حوصلہ اور بڑھے گا اور ایمانی قوت اور بڑھے گی کہ ہمیں تو اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ یہ ساری دنیا میں نقل و حرکت فضائل کی بنیاد پر ہے، اس لیے روزانہ ہم 2.5-3 گھنٹے اللہ کے وعدے، اللہ کے رسول کے وعدے آیات اور احادیث کی صورت میں سنیں، اور اس میں تجوید کا حلقہ بھی لگایا جائے۔ تجوید کا مقصد کیا ہے کہ قرآن پاک کو ذرا سنا لیں تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارے قرآن پاک کیسا ہے، اور قرآن کو صحیح کرنے کا دل میں خیال آ جائے، کیونکہ قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو ہماری زندگی ٹھیک ہوگی۔ اس لیے پہلے دن ایک ہی حلقہ لگایا جائے۔ اب اندازہ ہو جائے ذمہ دار کو کہ میری جماعت میں کتنے اچھا پڑھنے والے ہیں، سارے ہی اچھا پڑھنے والے ہوں تو بہت اچھی بات، بھائی 3 پڑھنے والے ہیں، 2 پڑھنے والے ہیں، 4 پڑھنے والے ہیں تو اتنے ہی حلقے لگائے جائیں، اور پھر باقی ساتھی ان کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورت کو دہرا دیا جائے، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ بھئی کس میں کمی ہے۔ پھر انفرادی اوقات میں قرآن کو درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ 10 صورتیں کوئی نصاب نہیں ہے، یہ تو جب مجھے محسوس ہوا کہ میری قرأت میں کمی ہے، میں قرأت کو ٹھیک کروں، اور بلکہ قرآن پاک کو پڑھوں میں اور بڑی صورتیں یاد کروں تاکہ تہجد میں کھڑے ہو کر بڑی بڑی صورتوں کے ذریعے میں اللہ کے دربار میں حاضر رہوں اور دعائیں کروں۔ اور آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ، ہر ساتھی کو 6 نمبر آنے چاہیے، ہر ساتھی 6 نمبر کے فضائل یاد کرے۔ 10 دن ہیں تو 7 حدیثیں یاد ہوں، کیونکہ فضائل کی بنیاد پر ہم نے لانا ہے۔ تو 6 نمبروں کا مقصد کیا ہے کہ میرا یقین ٹھیک ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین آ جائے، میری نماز درست ہو جائے، میری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو جائے، اور یہ 24 گھنٹے اللہ کے دھیان کے ساتھ میں اللہ کے احکام کو پورا کروں، اور میرے اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں، اور اللہ مجھے اخلاص عطا فرما دے، کیونکہ اللہ بڑی غیرت والے ہیں، خالص اللہ کے لیے جو عمل ہوگا اللہ اسی کو قبول فرمائیں گے۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیت میں فرق ہوا اللہ اس عمل کو رد کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اور تبلیغ جو اس امت کی امتیازی شان ہے، اس کو سیکھنا یہ ذمہ داری ہے، اس کے فضائل یاد کرنا۔ تو 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو تاکہ ہم میں سے ہر ایک ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ظہر کے بعد تعارفی بات ہو جائے، اور پھر ساتھی آپس میں کبھی کبھی اجتماعی مذاکرہ بھی ہو اور آپس میں سیکھنے سکھانے میں لگے، اور ایک وقت گشت کا ہو کہ بڑی عمومی گشت کا، کہ جیسے ہم دعوت دے رہے ہیں اور دعوت دے کر پھر مسجد میں لا رہے ہیں اور ان کو تیار کر رہے ہیں، ایسے ایک ماحول لے کر جو ہے ان لوگوں کے پاس جانا۔ عمومی گشت کا وقت وہ مناسب ہے جس میں لوگ مسجد کے آس پاس مل جائیں۔ تاجر لوگ ہوتے ہیں عام چھوٹے شہروں میں کہ وہ تو ظہر کے بعد ملتے ہیں، عصر میں دکانیں بند کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ دیہاتوں اور چھوٹے شہروں کی بات ہے، آپ کے یہاں تو سونا رات کو دن ہوتا ہے اور دن کو رات ہوتی ہے، بہرحال وہ تو یہاں پر مغرب عصر اور مغرب ہو جائیں۔ جی ہاں، تو پھر اس وقت گشت کرنا۔ ذمہ دار لوگ ہیں تو وہ مغرب کے بعد آتے ہیں، مغرب کے وقت آتے ہیں، پھر وہ ذرا تو مغرب کے بعد گشت ہو جائے، عشاء کے بعد بیان۔ اور دفتری لوگ ہیں تو ان کے عصر کے بعد گشت ہے اور مغرب کے بعد بیان۔ جب لوگ ملے تو گشت کے لیے بھرپور جماعت ہو، جس میں ایک متکلم ہو، ایک رہبر ہو، اور ایک ساتھی 2 ساتھی مقام کے ہو، اور جو ہے ذمہ دار ساتھی بھی ساتھ ہوگا، اور گشت کے آداب بیان کیے جائیں، اور یہ جماعت پھر اللہ کے رنگ جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل کر گشت کرے۔ مسجد میں بھی ایک ساتھی کو بٹھا دیا جائے جو
آنے والے مجمع کو سنبھالیں اور آنے والوں کو اس محنت اس محنت کو ان کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ ایک دو ساتھی ذکر کے لیے بھی ہوں۔ حضرات انبیاء کرام کی تو روحانیت ایسی ہوتی تھی کہ باوجود لوگوں میں اور مخلوق پر محنت کرتے ہوئے ان کا اللہ سے تعلق انتہائی اعلیٰ درجہ کا ہوتا تھا۔ تو اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہو، دھیان بھی اللہ کی طرف ہو۔ تو ہم کمزور لوگ ہیں، جماعت بازار میں گئی ہے، محلے میں گئی ہے ملنے کے لیے، 2 ساتھی یا 3 ساتھی یا 1 ساتھی ہم خاص طور پر ذکر اور دعا کے لیے بٹھا دیں۔ فلاں بیمار ہے، وہ ذکر دعا کرے گا، کوئی بات نہیں، وہ بھی ذکر دعا کرے گا، لیکن یہ ایسا معمولی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ بیمار آدمی 1-2 ساتھی ہم سے صحت مند بٹھائیں، وہ اللہ کی ذکر کی طرف مشغول رہیں، اور 1-2 ساتھی استقبال کے لیے بھی ہوں۔ اب جماعت رہبر ساتھی ہوں، وہ بھی مناسب اچھے بول والا ہو، اور پھر جماعت باہر آ کر دعا کر لیں اور دعا کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، جی ہاں 2-2 ساتھی چلیں یا 1 ساتھی چلیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر کرتے ہوئے چلیں۔ اگر ہمیں ذمہ دار ساتھی دیکھے بھائی ساتھی ذرا خاموش ہو گئے تو وہ ذرا ان کو یاد دہانی کرا دے، نہ شور ہو ذکر کا اور نہ بھی اس میں سناٹا اور جہاں خاموشی۔ اس طرح بھائی مسجد گشت کرنا ہے، ہر ایک کو مل کر دعوت دینی ہے کہ بھئی یہ بھائی مسجد سے آئے ہیں، اللہ نے ہماری کامیابی دین میں رکھی ہے، دین کا آنا نبیوں کی محنت کے ساتھ ہے، مسجد میں تفصیل سے بات ہو رہی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور جو ہے مختصر بات کرے اور نقل تیار کرے۔ تو اس طرح جو ہے جب گشت کا وقت ختم ہو جائے کہ بھئی اب نماز کے لیے جانا ہے، تو پھر یہاں ساتھیوں کو جمع کر کے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اللہ نے ہمیں نبیوں والے کام کی توفیق دی اور ان کی سنت کے مطابق ہم نکلے، لیکن جیسے جذبات ہونے چاہیے تھے وہ جذبات ہمارے نہ تھے، اور جیسے ہمیں گشت کرنا چاہیے تھا استغفار کرتے ہوئے واپس۔ مغرب کے بعد ایک ساتھی بیان کے لیے متعین ہو، وہ بھی دعا کرے، سارے ساتھی بھی دعا کریں، اور بیان کے لیے جو ساتھی بیان کے 6 نمبروں میں بیان کرے، ایمان کو کھولا جائے، نماز کی صفت کو کھولا جائے، اور پھر جہاں باقی نمبروں کی اگر وقت ہے تو 6 صفات تفصیل سے بیان کریں، ورنہ پھر آخری نمبر بیان تو سارے، آخری نمبر تبلیغ، امت کو اس بات کا احساس دلانا، اس لیے نقد تیار کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا ہمارا دل میں گشتیں ہوں گی تھکنا ہوگا، اتنا ہی اللہ ہماری محنت کو قبول فرما کر جماعتوں کے نکلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اسی طرح بھائی ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، رات کے بھی اعمال ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر عشاء کے بعد جلدی سونا، سوتے ہوئے بھی دعاؤں کا اہتمام اور ساتھیوں کو دعائیں سکھانا، اور پھر تہجد میں اٹھنا، رات کے اعمال جسے اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تو ہم بھائی دعا کریں، اور آج کل لمبی راتیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح کے اذکار پورے کر لیں اور دعا والے ہم بنیں۔ جی ہاں کہ آدھا گھنٹہ ہمارا دعا میں لگنا چاہیے، اور بھائی نقد جماعت نکالنے کی کوشش کریں، بھائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ امت جب ان اعمال پر آ جائے گی، اللہ کی یاد سے امید ہے ان کی محنت کو قبول فرما کر اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ ایک ہے ہمارا راتوں کو اپنی لائٹیں جلانا، دین کے لیے تو اندھیرا، اور ایک ہے اللہ کا سورج نکالنا۔ اللہ سے سورج نکال، اللہ کا سورج شروع ہونا شروع ہوا، لائٹیں بند کر دو گئی، ورنہ دل ضیاء بڑھ جائے گا، ورنہ بجلی ضائع ہو جائے گی۔ سورج نکالا تو ہر چیز روشن ہوگی۔ اسی طرح ایک ہے ہماری محنت، لیکن دعاؤں کے ذریعے اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں۔ جب ایک مجموعہ ان اعمال کو کرنے والا بنے گا تو پھر اللہ ہدایت کا سورج شروع کر دے گا، اور ہدایت کے سورج کے شروع ہونے کی وجہ سے اللہ دلوں کو پھیر دے گا، قوموں کی قومیں اور جہاں ملک کے ملک جہاں ہدایت پر آئیں گے اور اس محنت پر آئیں گے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اور نکلنے کو قبول فرما لے، اور جو ہم نکل رہے ہیں اللہ اپنی پسند کے مطابق ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی ایک دعا ہے، اللہ نے کتنی بڑی طاقت ہمیں دی، دعوت محنت کے اعتبار سے سب سے بڑی محنت، اور دعا سب سے بڑی قوت مسائل کے حل کرنے کی، اور وہ اللہ جس کے قبضے میں ہمارے سارے مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں میں اشارت سے زیادہ قریب ہوں۔ اس نے حکم دیا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کا دعا یہ عبادت کا مرض ہے، اور دعا ہی یہ عبادت ہے۔ اس لیے بھائی جہاں ہم دن کی محنت کریں، راتوں کو اٹھ کر اپنے دنیاوی معاملات، اپنے گھریلو معاملات